السلام علیکم منہاج بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے آپ۔ میں آمنہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے، اور میں آج آپ کے ساتھ ایک اپنے ہی سیکٹر کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس سیکٹر کے بہت سے واقعات ہیں ایسے جو بہت ہی مشہور ہیں اور تقریباً بڑے چھوٹے سب بھی جانتے ہیں۔ اب تو تھوڑی گروتھ ہو چکی ہے، بلکہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ واقعات تھوڑے کم ہو گئے ہیں، لیکن جب یہ نیولی بنا تھا تو بہت ہی زیادہ اسکیری تھا، اور اکثر و بیشتر زیادہ تر لوگوں کو کچھ نہ کچھ مسائل رہتے تھے بیسک کسی کسی جگہ پہ، جیسے جہاں پہ قبرستان ہے، کہیں پہ نالے ہیں، یا کہیں پہ جنگل زیادہ ہے، درخت گھنے بہت زیادہ ہیں، پرانے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو اکثر اوقات ان چیزوں کے آمنا سامنا ہوتا تھا، اور کافی انہیں اس چیز کا مسائل تھے۔ اینی ویز، یہ واقعہ جو ایسے تو میرے پاس بہت سے موجود ہیں، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کرتی رہوں گی، پر یہ میرا سیکنڈ واقعہ آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اپنی سسٹر کا سنایا تھا، میرے ساتھ اقرا کے ساتھ، اور جو عامرہ کے ساتھ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ یہ سیکنڈ اسی سیکٹر کا دوسرا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہمارے سامنے ہی ایک پارک جو ڈسپینسری پارک کے نام سے مشہور ہے۔ اس پارک میں یہ پہلے پہاڑی تھی، حکومت نے اس کو کٹوا کے، جس طرح ہم نے سنا تھا کہ یہ پارک بنا دیا گیا تھا بچوں کے لیے، اور اس میں گھنے درخت بھی موجود ہیں کافی، بٹ ایک بہت زیادہ گھنا تھا اور بہت عجیب سا تھا، بہت ہی وہاں پہ کوئی جاتا وغیرہ بھی نہیں تھا، نہ بچے کھیلتے تھے اس پارک میں، نہ جاتے تھے، کیونکہ اس چیز نے کافی نقصانات دیے تھے، بچوں کو گرایا تھا، چوٹ وغیرہ لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کے والدین نے اپنے بچوں کو یہاں پہ جانے سے منع کر دیا، خود بھی نہیں جاتے تھے، تو یہ پارک ہمیشہ خالی ہی رہتا تھا۔ اب یقین مانے بچپن سے لے کے میں جب تک سمجھ بوجھ آئی ہے تب تک میں نے دیکھا ہے، تب تک یہ خالی ہی رہا ہے، اور میں خود 3 4 دفعہ جب میں شروع میں جاتی تھی، ہمارے سامنے ہی ہوتا تھا، تو میں وہاں سے دیکھ کر نہ بھاگ جاتی تھی، اور اس کی شیپ ایسی تھی کہ نیچے سے جس طرح قبر کی شیپ ہوتی ہے، تھوڑی پہاڑی ٹائپ ہوتی تھی، اور اس کے اوپر وہ درخت تھا، اور بہت ہی گھنا سا تھا، اس پہ ہرے جھنڈے لگے ہوئے تھے جیسے ہم زیارتوں پہ دیکھتے ہیں۔ خیر، محلے والوں کو یہ شکایت تھی، وہاں کے جو لوگ تھے ان کے سامنے تھا بالکل، کہ ہمارے بچے جھولے نہیں لے سکتے تھے، جو بھی بیٹھتا تھا جھولوں پہ پینک پہ تو وہ چیز اٹھا کے مخلوق پھینک دیتی تھی، اور بہت ہی زور سے اٹھا کے پھینکتی تھی، وہ جا کے اس درخت کے نیچے لگتے تھے، اور کافی چوٹ وغیرہ بھی آتی تھی۔ اس طرح ایک دو لوگ لڑکوں کے ساتھ بھی یہاں کے ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اپنے بتائے تھے کہ ہم اس رات کے ٹائم جب گئے تھے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، جب ہم گئے تھے وہاں بیٹھنے کے لیے، رات کو 12 1 کا وقت تھا، تو کسی نے بہت زور سے جھولا اوپر اٹھایا، اٹھا کے مجھے اتنی زور سے پھینکا، اس کے سر پہ بازوں پہ کافی چوٹ آئی تھی، تو وہ چیز نقصان دیتی تھی، کہتے ہیں وہاں پہ جنات کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں، اور ایک عورت دکھائی دیتی ہے سفید لباس میں، جو درخت کے نیچے اکثر کھڑی ہوتی ہے، یا پھرتی ہوئی نظر آتی ہے اسی ایریا میں، جھولے پہ بیٹھی ہوتی ہے، کبھی کبھی اونچا اونچا ہنستی ہے وہ، اور کبھی کبھی روتی ہے۔ چند ایک لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، اور چند لوگ اسی ڈر کی وجہ سے باہر آتے نہیں تھے، مغرب کے بعد کوئی بھی نہیں اس جگہ پہ آتا تھا، نکلتا تھا، بہت کم ہی ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ان بھائی کے ساتھ بھی ہوا تھا، اس چیزوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا، اکثر گھنگروں کی آوازیں تو بہت زیادہ اس ایریا میں آتی تھی، ابھی تو کم ہو گئی ہیں، اتنا نہیں آتی، جو کچھ آتی ہیں وہ زیادہ تر سردیوں میں پیش ہوتی ہیں۔ خیر، یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے یہاں پہ، تو لوگ اتنا اب نہیں ڈرتے ہیں، نہ اتنا دھیان دیتے ہیں، تو خیر مین چیز جو میں اب بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہوا کیا تھا، اور یہ لوگ کافی پریشان تھے کہ ہم نہ تو یہاں بیٹھ سکتے ہیں، نہ تو ہم یہاں کچھ کر سکتے ہیں، اور اس طرح راتوں کو آوازیں آتی ہیں، اتنی زیادہ شور و گل ہوتا ہے اکثر اوقات کہ ہم ڈر جاتے ہیں اور بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ سب مل کے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے کہ ان سے ہم کوئی رہنمائی حاصل کریں۔ اور مولوی صاحب آئے اس پارک میں، انہوں نے جائزہ لیا، دیکھا اس جگہ تو انہیں پہلے سے علم تھا ہی، پر وہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، سے کافی سال پرانی بات یہ۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ جو ہے بہت پرانی جگہ ہے، تو یہ پہلے پہاڑی تھی، جنگلات تھے یہاں پہ، درخت گھنے بہت زیادہ تھے، کچھ کاٹ دیے گئے اس پارک کی وجہ سے، کچھ چھوڑ دیے گئے، اور یہ ان کا مسکن تھا، یہاں پہ جنات وغیرہ اور جو چڑیلیں وغیرہ آباد ہیں یہاں پہ رہتی ہیں، اور وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی ہیں، نقصان دینے والی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ آپ لوگ یہاں پر نہ آئیں۔ تو دوسرا اس کا حل یہ کہ جو درخت ہے اس کو کٹوا دیا جائے، تو شاید ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور وہ چیز تنگ کرنا چھوڑ دے، اور آوازیں نہ ہو، پھر آپ لوگ اس پارک میں آ سکتے ہیں، کیونکہ مین جو مسئلہ تھا، جو جڑ تھی، وہ درخت تھا، اور اب تو وہ درخت نہیں ہے، اب وہ جلا دیا گیا ہے۔ خیر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم یہی کریں گے، کٹوایا 2 بار انہوں نے وہ درخت کاٹا،
لیکن وہ ہر بار اسی طرح بڑا ہو جاتا تھا. یعنی ایک بار انہوں نے جب کاٹا تھا تو اگلے دن دیکھا وہ ویسے کا ویسے ہی تھا. تو یہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے. پھر دوسری دفعہ کاٹا تو پھر ایسا ہی ہو گیا. پھر یہ مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جلا دیں. انہوں نے ویسا ہی کیا, اس درخت کو جلا دیا. اس کے بعد وہ آئے, انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی اور کیل وغیرہ وہاں پہ ساتھ ٹھوک دیے تھے تاکہ یہ پریشان نہ کرے. اس میں اس کو قید کر دیا واللہ جو بھی ایک علم ہوتا ہے ان کا جو کچھ کیا جاتا ہے. اس کے بعد سے وہ سب ہونا تو تقریباً بہت ہی کم ہو گیا, بند ہو گیا. اور وہ درخت آج بھی موجود ہی ہے وہاں پہ, اور اسی طرح ہے. واقعی جلا دیا گیا ہے. پہلے یہ میں نے سنا تھا, پھر جب میں نے جا کے دیکھا تو واقعی ایسا ہی تھا. اور لیکن بٹ یہ ہے کہ ہم تقریباً یہ میں 2 سال سے یہاں پہ سن رہی ہوں اکثر و بیشتر یہ اسپیشلی سردیوں میں یہاں پہ جو ہے نا جھولوں کی آوازیں بہت زیادہ آتی ہیں. وہ بالکل کلیئرلی آتی ہے. ٹھیک ہے, رات کی خاموشی اور سنسناہٹ میں آپ کو نا صرف ایک وہ آواز کلیئرلی سنائی دے گی. موجود تو ہے جنات وغیرہ آج بھی وہاں پہ, اور کوئی چلا جائے اس ٹائم پر باہر یا وہاں پہ بیٹھ جائے تو وہ بیٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. ادروائز اب یہ ہے کہ صحیح ہو گیا کہ بچے جاتے ہیں, بڑے بزرگ وہاں پہ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھیلتے ہیں. تو وہ چیز اب ان کے لیے یہ صحیح ہوگئی ہے. تو یہ اس سیکٹر کی ایک چیز کافی مشہور ہے کہ یہاں پر اکثر سب کو دلہن نظر آتی ہے. کبھی دلہن کے لباس میں ہوتی ہے, اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا ہے, یا پھر سفید لباس میں ہوتی ہے. کبھی اس کی کہتے ہیں کہ سر کٹا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے موجود, اور وہ گھنگرو پہن آگے بھاگ رہی ہوتی ہے ایسے جیسے پیچھے اس کے کوئی بھاگ رہا ہے, اس سے بچنے کے لیے وہ اس سے دور بھاگ رہی ہے. یہ اس کا تو میں آپ کو بتا دوں دلہن کا ایک چھوٹا سا ہے, میں آپ کو شیئر کر لیتی ہوں. ہوا کچھ یوں تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس ایریا کا سیکٹر کا نام پہلے کالی کٹ تھا. تو جو اس جگہ کے بزرگ تھے, آج سے کافی سال پہلے ہماری والدہ کو ملے تھے, تو انہوں نے یہ واقعہ ان کو سنایا تھا کہ زمین جائیداد کی وجہ سے یہاں پہ کافی لڑائی جھگڑے ہوئے تھے, جس میں کافی لوگوں کو مارا گیا تھا. وہ جو آدمی تھا جاگیردار تھا وہ ہندو تھا, اور وہ جو لڑکی جو ماری گئی تھی اس میں سے ایک طوائف تھی اور ایک مسلم گرل تھی. اسی طرح ایک دن وہ اپنے جب وہ جو جاگیردار ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, تو وہ لڑکی آگے سے آ رہی تھی پانی بھر کے. یہ جو یہاں پہ ابھی جو ہم ندی نالا ہے کہتے ہیں, یہ پہلے صاف ندی ہوا کرتی تھی, اور یہاں سے لوگ چشمے وغیرہ ہوتے تھے اس وقت جو لوگ رہتے تھے وہ پانی بھر کے یہاں سے لے کے جایا کرتی تھی عورتیں. تو وہ اس کا یہ ہوا تھا کہ جب وہ جا رہی تھی آگے سے وہ آ رہا تھا, تو اس آدمی نے اس کو دیکھ لیا تھا. تو وہ اس کو اچھی لگی, اس نے اس کو پسند کر لیا اور اس کے گھر گیا رشتہ لے کے کہ میں اس سے شادی کروں گا. بٹ اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ پہلے طے کر دیا تھا, اس کی شادی ہونے والی تھی کچھ دنوں میں. تو اس نے کہا کہ دھمکایا وغیرہ کافی کچھ کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے ایک ہندو آدمی کو. خیر اس نے اس چیز کی ضد باندھ لی, اور اس نے ٹھان لی کہ اگر یہ میری نہیں ہو سکتی ہے تو یہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور ہوا ایسے ہی کہ جس رات اس کا نکاح تھا, نکاح وغیرہ ہو گیا تھا. تقریباً نکاح کے بعد جب بیٹھے ہوئے تھے لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو وہ اپنے بندوں کے ساتھ آئے, فوج کے ساتھ اس کے ساتھ آیا, اور انہوں نے وہاں پہ جتنے بھی باراتی تھے یا لڑکی والے تھے ان سب کو مار دیا. اور کچھ لوگ بھاگ رہے تھے ادھر ادھر, وہ بھی ان کو ان کے سپاہیوں نے ان کو بھی مار دیا. اور جو لڑکی تھی اس جاگیردار نے اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی, تو اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو نا آج تک مطلب کتنے ہی لوگوں کو یہاں پہ دکھائی دی گئی ہے. کبھی دلہن کے لباس میں فل ہوتی ہے, آگے گھونگھٹ کیا ہوتا ہے اس نے, اور کبھی اس کی بغیر مطلب گھونگھٹ کے ہوتی ہے, گردن نہیں ہوتی ہے, اس طرح نظر آتی ہے. یہ میری والدہ نے بھی اس کو دیکھا ہے, میری جو 2 خالائیں ہیں انہوں نے بھی اس کو دیکھا ہے عورت کو, اور بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس طرح بھاگ رہی ہے اور گھوگھروں کی آوازیں چھن چھن کرتی ہوئی, کافی اولڈ پرانا دلہن کا لباس پہنا ہوا ہے, ایسے بھاگ رہی ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے. جب میری خالہ نے اس کو دیکھا تھا تو بھاگ رہی تھی, ان کے محلے کے نیچے سے سامنے مسجد تھی, تو بھاگ رہی تھی جب تو ایسے تھا جس طرح گھوڑوں کی ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہے, وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ رہی تھی اور عجیب دردناک آواز نکالتی ہوئی. تو وہ جب دیکھا تو کافی ڈر گئی تھی اور بیٹھ کے آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے لگی.
تو انہوں نے پھر ہماری والدہ کو بتایا کہ اس طرح ہوا تھا. تو اس کے بعد وہ کبھی مطلب رات کو نا ٹیرس میں نہیں جاتی تھی دیکھنے کے لیے. کبھی کبھی آواز آ بھی جاتی تھی تو وہ اندر ہی رہتی تھی. اس کے علاوہ میری کزن نے بھی دیکھا تھا لیکن آج تک خیر میں نے نہیں دیکھا ہماری سسٹر وغیرہ. لیکن ہم نے گھنگروں کی آوازیں بہت زیادہ سنی ہے اور رونے کی آوازیں بہت زیادہ سنی ہے اور بڑی دردناک آواز ہوتی ہے. یہ تقریباً 1.5 سال پہلے جب سردیوں میں پچھلی سے پچھلی سال میں نے خود سردیوں میں جب رات 3 بجے کا پحر تھا میری آنکھ کھلی آواز سے. نیچے ہمارے جو سامنے روڈ ہے اس پہ ایسا مجھے فیل ہوا کہ وہ وہاں پہ کوئی بیٹھی ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کر رو رہی ہے. اور یقین میں نے اتنی دردناک آواز تھی اتنی کہ ایک تو خوف سے بندہ کانپ اٹھے اور دوسرا سوچ میں پڑ جائے کہ بندہ جا کے دیکھے یا نہ دیکھے. تو خیر اتنی ہمت تو ہوتی نہیں ہے کہ ایسی مخلوقات کا سامنا کریں. تو یہ اس ایریا میں بہت زیادہ ایک یہ چیز بہت مشہور ہے آج تک ہے. کیونکہ آج بھی سردیوں میں بھی نا اسپیشلی نومبر دسمبر کی جو راتیں ہوتی ہیں کالی راتیں ہوتی ہیں اس میں اس کی آوازیں وغیرہ آتی کبھی رونے کی کبھی گھنگروں کی کبھی کسی کسی چیز کی اور کبھی وہ دکھائی تو کافی لوگوں کو دیتی ہے. تو یہ میرا ایک واقعہ تھا میں نے آپ سے شیئر کیا. انشاء اللہ اگلے جو واقعات ہیں میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.